وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. عقیل احمد ضیاء فرناج شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم ملاتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم ملاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے. حاجی صاحب آپ آگے تشریف لائیں، آپ آگے مہربانی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ رشاں دا مہمان ہوندا. اترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ رشاں دا مہمان ہوندا. نہ شمس و قمر کے کشانا ستارے، نہ جنت دا سامان ہوندا. اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ رشاں دا مہمان ہوندا. اے جلوے منظر اے رنگین نظارے، اے جلوے منظر اے رنگین نظارے، محمد دے ہوئے نے ہونے نے سارے. یہ پیدا نہ ہوندے محمد پیارے، نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا. اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ رشاں دا مہمان ہوندا. بنگوڑے چ جد سونا انگلی ہلائے، تے چن دی انگلی تے نچ نچ وکھائے. تے پارے دے وانگو پیا دوڑ لائے،
تے پارے دے وانگوں پیا دوڑ لائے جدھر کملی والے دا فرمان ہوندا اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا یہ پیدا نہ رشاں دا مہمان ہوندا جنوں نور اپنے تو رب نے بنایا من اللہ نور پاتا جے آیا کدی رب نہ کہندا سراجم منیرا کدی رب نہ کہندا سراجم منیرا جے ساڈے جیا سونا انسان ہوندا اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا یہ پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا خدا کی تا مختار کل مصطفیٰ نو غلاموں دا کر کے دا عرض و سما تو جو حاکم نہ منے حبیب خدا نو جو حاکم نہ منے حبیب خدا نو کدیو دا کامل نہ ایمان ہوندا اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا یہ پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمارے ایک ینگسٹر محمد عدیل اور ان کے بھائی تشریف لے کے آئے ہیں شکیف سب سے پہلے محمد شکیف آئیں گے وہ نعت مقبول پیش فرمائیں گے پھر اس کے بعد ہم منقبت ان کے بھائی سے سنیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھے دین اسلام سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دے جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام نشانے پانچ تن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب
لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سارے پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نعت چمن رہ جائے گا اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتنے پکے ڈیرے لاوے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے مطابق ہمیں الیبریٹ کریں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول مجھے اللہ دین اسلام سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي شان حبيبه مخبرا وعامرا صلى الله تعالى وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Everybody recite the Paath with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ashabi Sayyidina wa Mawlana Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Sayyidi ya Khataman Nabiyyin. Dear respected elders, scholars, dear respected guests, Qiblah Shah, dear children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have been blessed by Allah Ta'ala that we have been gathered over here in the remembrance of Allah the Almighty, His beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and His blessed family of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. MashaAllah. Alhamdulillah. This is nothing but the great favor of Allah Ta'ala, that this is the blessing of Allah Ta'ala that He has made us able to come from our homes, far from homes, and sit in the blessed house of Allah Ta'ala. This is nothing but the blessing of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala grant us tawfiq to act upon what is being said over here and to make our lives important and to make our lives valuable for Islam, and may grant us tawfiq to act upon what our scholars will inshallah elaborate in this gathering. I would just like to narrate one hadith about the love and
affection for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his blessed family in the hearts, blessed hearts of the Sahaba Ikram, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi narrates this in Bukhari Sharif that the Sahaba Ikram came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They saw that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is doing so much hard work for preaching Islam. They saw that with their blessed eyes that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is going to Taif, going to this different cities and meeting the ambassadors, different people. So he's finding hard to get time for their family, and he's finding hard to earn, to do the business, to do the work for the livelihood of their family, of his blessed family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the Sahaba decided that why don't we make a minimum fixed amount, fixed deposits, a fixed amount of money or dirhams or dinar for our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam as a gesture of goodness, that you have done so much good to us, Ya Rasulullah. So this is just as a gift from us that so you can fulfill the needs of your blessed family. So they came with this idea and they came with this intention, and all the Sahaba Ikram went to Hazrat Abdullah, Hazrat Abbas radiyallahu anhu, the blessed uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So who was also the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So what he did, he did that. He took all the companions to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we wanted to do this for our heart pleaseness, that so our heart find peace in this, that so your family doesn't need to do work, and you will find easily food for them. But then Allah Ta'ala revealed the verse of Holy Quran that of Surah Shura. Allah Ta'ala says that, "O my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, do not tell those who love you, who respect you." Allah Ta'ala says that tell your companions that if you wanted to regard me, if you wanted to do something for me, so be good to my aqraba, my ahle bayt, be good to my family. Allah Ta'ala says, tell, O my beloved Rasul, tell the companions of yours that I don't want money from you, I don't want any valuable things from you. In the return, I am giving you Iman, I am giving you this dunya, I am giving you the hereafter as well. So, but I don't want any money from you. I just want that you be good to my Ahle Bayt. To you be Ahle Bayt means the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Like the Hazrat Imam Hassan, Imam Hussain, Hazrat Ali radiyallahu anhu, Hazrat Fatima salamullah alayha, Hazrat Abbas radiyallahu anhu, all these are the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Allah Ta'ala is ordering us through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that if you want to be good to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then be good to the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So may Allah grant us tawfiq to have love and respect and honor for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his blessed family and his blessed companions as well, because this is the Iman, this is the condition of Iman. The person without the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or without the love of companions, or without the love of Ahle Bayt, has no Iman in his heart. May Allah grant us tawfiq to act upon what has been said. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नारा तकबीर, नारा रिसालत, मुझे दीन इस्लाम से हमारे मेहमान करामी जनाब प्रोफेसर अल्लामा खलील सुहेल साहब तशरीफ ले आए हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह। अब मैं बिला तमीद जनाब हाफिज साहब आपसे गुजारिश है, आप आगे माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल आप सब इजाज़त। माशाल्लाह, आप साहब ने रौनकें लगाई हैं जी, माशाल्लाह।
میں جناب ہمارے بڑے پیارے محترم بھائی جناب حسنین رضوی کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لن یاتی نذیر کافی نظر، لن یاتی نذیر کافی نظر، مثل تم شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. حنفیہ تشن و صحاقات، حنفیہ تشن و صحاقات، اے کے سوئے پاک ابر کرم، اے کے سوئے پاک ابر کرم، برسن آرے رنجم رنجم، برسن آرے رنجم رنجم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. لم یاتی نذیر کافی نظر، لم یاتی نذیر کافی نظر، مثل دونوں شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. او جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، او جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ
کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جاؤں کہ روزے پر ارے او نا سمجھ قربان ہو جاؤں کہ روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے ہمارے لندن سے تشریف لائے ہوئے مہمان ابھی میں ان کا نام شاید صحیح پرناؤنس نہ کر سکوں لیکن I will try my best. The guest came from London, Hafiz Almir Perminok from Siberia to come on the Serbia to come on the mic and do the recitation of Holy Quran. And I would like to ask you, please listen very carefully to the Quran and come forward, please, because the people are coming, so we'll give them a chance to sit in this side of the hall. Please come forward. Shabash. Bishop, again, please forward. Again. You know, if there is a gap, who sit there? Do you want to make him sit with you? No, so fill the gaps then. Nobody like to sit with shaitan. So these kids know if there is a gap in between, he sits there. So we don't let him sit next to us. Shabash, come forward. جو بچے ہیں نا آگے آ جائیں چھوٹے بچوں کو بے شک آگے بھیج دیں پیرنٹس اگر وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پلیز بچے آگے بھیج دیں شاباش آگے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا صدق الله العظيم الفاتحة جزاكم الله
ہمارے پیٹربرو کی شان جناب سید منور حسین شاہ جماعتی کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی مرضی کے مطابق شاہ صاحب شعا نعت شریف منتخب. چونکہ ہم نے پروگرام کو تقریباً 4 بجے ختم کرنا ہے تو انشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. بلند آواز سے درود شریف پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور ان پر جنہوں نے دین کی خاطر اپنے بچے بھی قربان کیے اور اپنا سکون بھی قربان کیا، اپنا وطن بھی قربان کیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم میرا حسین میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے زہرا کا خون ہے حیدر کی اس میں جان ہے زہرا کا خون ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو زندگی فضول ہے ان سے نہیں ہے پیار تو زندگی فضول ہے ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے
حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے ہمارے جناب قاری حضرت علامہ حافظ بلال صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں تاکہ یہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو آج کے جو دن کے مطابق اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین اسلام سے الصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بآدابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord, the Creator, the Nourisher of the universe, and the rules and salam be upon our beloved Master Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa barak wa sallam, his family, his companions, and all those who follow him till the last day. Dear brothers in Islam, respected scholars, guests, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers, today we have gathered here to honor and pay our respects to one of the most influential the most distinguished personality in the history of Islam, who was notably the leader of the martyrs,
Sayyid al-Shuhada, Imam Ali Maqam, Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, and his companions who fought in the battlefield of Karbala. Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu was the grandson of our beloved Messenger sallallahu alayhi wa barak wa sallam. Prophet sallallahu alayhi wa sallam's daughter, beloved daughter, Sayyida Tayyiba Tahira, Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha, she was married to Sayyidina Ali karamallahu wajhul kareem, the fourth Caliph or Khalifa after the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he was also the cousin, brother of our beloved Messenger sallallahu alayhi wasallam. I'm keeping it very simple for the youngsters especially, so they know how the person that we are relating to today, how he was related to our beloved Messenger sallallahu alayhi wasallam. So Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu was the son of Prophet sallallahu alayhi wasallam's daughter and the son of Prophet sallallahu alayhi wasallam's cousin brother, which makes him the grandson of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sayyidina Imam Hussain was the second son of Sayyidina Ali karamallahu wajhul kareem and Sayyida radiyallahu ta'ala anha. The first was Imam Hassan radiyallahu ta'ala anha. Now Rasulullah sallallahu alayhi wasallam loved both of his grandsons very deeply. In a narration, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam says, Al-Husaynu, Al-Hasan wal-Husaynu Sayyida Shababi Ahlul Jannah, that these two grandsons or these two sons of mine are the leaders of the youth of paradise. So we should consider ourselves lucky that, especially the youth here, that our leader in Jannah will be Imam Hussain. Say Subhanallah. If you hear something good, you say Subhanallah. So and in another narration, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that everyone who enters Jannah, right, will not be of their age, the age that they died. Right? When we enter Jannah, everyone will be in youth. Right? Everyone will be young. So if we put these two hadiths together, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is saying that the Imam Hassan and Imam Hussain will be the leaders of everyone in Jannah. Say Subhanallah. Subhanallah. Say Subhanallah, so I know that you're listening and you're understanding. So Sayyida Shababi Ahlul Jannah, right? These are the leaders of the youth of Jannah. Subhanallah. And their mother, Subhanallah. You know, look how these beautiful relations are connected. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said about their mother that she is the leader of all the women of Jannah. Sayyida Tayyiba Tahira radiyallahu ta'ala anha. Right? So Sayyida Shababi Ahlul Jannah, that they are the leaders of the youth of paradise. My dear brothers, the legacy that Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu left for us in the battlefield of Karbala. When he left Medina, right, when he left Madinatul Munawwara few months back, because at that time there was no cars or fast rides, they had to go through deserts to get to Karbala. So Madinatul Munawwara, this caravan of 72 people left Madinatul Munawwara. On the way it was Makkatul Mukarramah, so they stopped in Makkatul Mukarramah. And one of the things that is not mentioned, right, a lot, is that when did Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu and his family left Makkah? When did they leave Makkah? Right? They left Makkah just 2 days before the Hajj started. Allah.
2 days before the Hajj started. Right? You know the days of Hajj, Dhul Hajj. Right? The 9th being the peak, 9th of Dhul Hajj. So if we say the 7th, right? Or even a couple of days before, even we say the 6th or the 5th, a couple of days before Hajj started, Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu left Makkah. Right? See how important it was to Imam Hussein that he goes and saves the religion rather than worship in Makkah al-Mukarramah. Allah. Right? Hajj is one of the biggest pillar, one of the main pillars of Islam, and everyone has the wish to go to Makkah al-Mukarramah during these days and look at the wisdom of Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, that when people are entering Makkah to perform their Hajj, to perform an obligatory pillar of Islam, Imam Hussein, the grandson of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, is actually leaving Makkah to save the religion of Islam. So look at the wisdom and look at the intellect of Sayyidina Imam Hussein, that he did not even bear to stay a couple of days further just to perform Hajj. And he said, I'll delay the matter in Kufa, we'll sort it out after Hajj. A lot of people do that, we'll sort it out after Hajj, or we'll sort it out after later. Right? Imam Hussein could have done that as well. But no, he knew the importance of not staying in Makkah and being in Kufa and Karbala. So he left Makkah al-Mukarramah 2 days. That gives us a whole new perspective of wisdom and the intellect of Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, that when it comes to saving or standing up against an oppressor, right? Sayyidina Imam Hussein and the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam do not hold back. And they will go to every limit and they will sacrifice everything that they have for the sake of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam. So this is the legacy that Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu leaves for us. And it is a message for us through his life, that when it comes to sacrificing something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, do not hold yourselves back. Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu did not hold anything back. He took everything that he had, and he even sacrificed his own children for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and this religion, the religion of his grandfather Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So my dear brothers, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam used to love his grandsons, right? Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha, whenever he used to go around her house, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam used to say to his daughter, "O Sayyidah, bring out my two sons, right? Bring them out. I want to cuddle them. I want to hug them." And remember, when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam passed away, Sayyidina Imam Hussein was only around 8 years old. So it was those 8 years that he had with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And you know, when he, Allahu Akbar, when he entered Karbala, and when he got the first opposition, it was an army of 1,000 people, and it was the son of Yazid, Hur bin Yazid, who stopped Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu at the first point. Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu gave a sermon at that time. He gave a sermon at that time to all of his companions. He said, right, I can foresee what is going to happen here, right? So I give you permission, all of you, to go back to Medina, right? You will not be held responsible for whatever happens to me in this place, right? You are free to go. If you want to save your life, if you want to live your life, you can go back to Medina. Right? Let me stay here with my family, or whoever wants to stay with me. He even said it to his wife as well on the 9th of Muharram. He even said it to his wife and his children. He said, if you want to go, you can go. Right? But Allahu Akbar, you know, the amount of iman that they had, those people had,
with them. It was a mountain of sabr, a mountain of patience inside their hearts and inside them, that every single one of them said, Imam, we can give our lives, but we are not going to go back, and we're not going to turn our backs on you. Right? So this was, and Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, he gave that khutbah. He said to Hur bin Yazid and his army, who later became a Muslim, and he fought with Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, but at that time he wasn't. He was with obviously his father. So he said, Hur, don't you recognize me? I am the grandson of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And you know the funny, subhanAllah, it's not the funny, but it's funny thing is that Hur bin Yazid, when he stopped the caravan of Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, it was time for one of the prayers. Right? This is very important to be noted. It was time for the prayer, and Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu told all his caravan to make rows, to make safs for salah. And he invited Hur bin Yazid. Right? He said, if you want to pray with me, or behind me, you can come and pray with me. I'm not going to stop you from praying. Right? Look at what kind of people Imam Hussein was fighting. Right? He said, Hur bin Yazid, if you want to pray behind me, come. And you know what Hur bin Yazid said? He said, oh Hussein, I will pray behind you. Okay, I will pray behind you. So he read the salah behind Imam Hussein, and after praying behind Imam Hussein, right, for that Imam Hussein who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to make his sajdas long, right, who used to sit on the back of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam whilst Prophet sallallahu alaihi wasallam was in sajda. That Imam Hussein who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to climb down from his mimbar and hold him and pick him up and kiss him and hug him. For that Imam Hussein radiallahu ta'ala, he said, I will pray behind you, but after prayer, don't think that if I'm praying behind you, right, I'm with you. No. After salah, I'm with Yazid. So look at the complicity of the people that Imam Hussein was fighting for. They read salah behind him, and then they stood in opposition. Right? So, my dear brothers, the legacy of Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu is that, and then the final hadith which I want to narrate is that why are we gathered here? And why are we remembering, right, such personality? Is a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that Prophet sallallahu alaihi wasallam took Imam Hussein, very shortly I'm narrating this, that he took Imam Hussein on one side, Imam Hassan on one side, then Sayyida came, their mother, then he put her under the cloak, and then Sayyidina Ali karamallahu wajhul kareem, he came and he put him under the cloak, and he said, oh Allah, he made the dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made the dua. And this is the last thing, and this is why we are remembering these people today. He said, oh Allah, these are my family. This is my Ahlul Bayt. Right? These are my family. I love them. Right? If you can repeat this. Rasulullah, who's saying this? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He's saying to his 4 members of his family, he said, oh Allah, I love these people. Right? So you love them as well. Right? I love these people, so you love them as well. And the hadith does not stop there. Right? And this is my final message of why we are sitting here today. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also asked Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, I love these, so you love them, and whoever loves them, love him also. Right? Love him also. So we are here sitting and remembering those amazing personalities just for this love of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our gathering here today. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate their ranks even higher in Jannah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. तो कंटिन्यू करने के लिए जनाब हाफिज साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ। हाफिज कारी शहजाद साहब जो तशरीफ लेके आए इसी दौरान, तो ये हमारे पीटरबरो बल्कि यूके की शान है, इनको बुलबुले मदीना भी कहते हैं। तो आपकी बारगाह में गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं, और इसके बाद हम इंशाअल्लाह जनाब प्रोफेसर साहब से इनका बयान सुनेंगे। सैयद असद शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे,
تو پھر ان سے بھی، اور انشاءاللہ آج کا جو دن ہے تھوڑا سا ٹائم آپ دل سے نکالیں اس بات کو کہ کہیں جانا ہے، تھوڑا سا ٹائم دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں محترم جناب سعد جی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کا انہوں نے انعقاد کیا. یہ سب ان کے پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت، منیر اسلام حضرت مولانا منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیضان نظر ہے. اللہ پاک اس فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، اسی وجہ سے تاخیر سے حاضری ہوئی، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ضرور حاضری ہوگی انشاءاللہ. تو چند اشعار بارگاہ امام علی مقام، کیونکہ آج کا پروگرام ہی شہدائے کربلا کی یاد میں ہے، تو بڑی محبت سے درود پاک کرنا لگانا پڑی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ. ہمارے محترم قبلہ محمد نواز ہزاری صاحب نے یہ آج یہ خوبصورت کلام لکھا ہے، انہیں بھیجا، وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ دیجیے گا. یا حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے، چھوڑ کر شہر نبی کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر شہر نبی کربل میں جانا یاد ہے. سارے مل کے پڑھ لو. یا حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے، دوش نبی پہ بیٹھ کر زلفوں سے کھیلا تھا وہ کون، دوش نبی پہ بیٹھ کر زلفوں سے کھیلا تھا وہ کون، کالی کملی میں تجھے ان کا چھپانا یاد ہے، کالی کملی میں تجھے ان کا چھپانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے، بچپنے میں چلتے چلتے جب آ گئے مسجد میں بچپنے میں چلتے چلتے جب آ گئے مسجد میں روک کر خطبہ نبی کا پھر اٹھانا یاد ہے، روک کر خطبہ نبی کا پھر اٹھانا یاد ہے. مل کے کہہ دیو. یا حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے، حضرت اصغر
حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اکبر کا پھر مقتل میں جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی نعرہ رسالت حسینیت حسینیت زندہ باد جدیدیت مردہ باد۔ قاسم و عباس بھی، ابوبکر عمر عثمان بھی، کربلا میں جھوم کر جانے لٹانا یاد ہے، کربلا میں جھوم کر جانے لٹانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے۔ حیدری تلوار کے جوہر دکھائے تھے وہاں، حیدری تلوار کے جوہر دکھائے تھے وہاں، اور بیریوں کے درمیان اس کا چلانا یاد ہے، بیریوں کے درمیان اس کا چلانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، سیدہ کی لوریوں کی تاثیر سب نے دیکھ لی، سیدہ کی لوریوں کی تاثیر سب نے دیکھ لی، نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے۔ مل کے پڑھ لو، یا حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے ماشاءاللہ کر صاحب نے اور جناب حضرت قبلہ خلیفہ علامہ محمد معاذ داروی صاحب کا کلام اور قاری صاحب کی آواز میں یقین کریں روح جو ہے نا وہ پڑھ کے رہ گئی، اتنی خوبصورت آواز۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ہستیوں سے نوازا ہے۔ محبوب صاحب تشریف لائے، یہ ہوتا ہے نا لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، ان کی کوئی پہچان ہوتی ہے، تو ان کی پہچان جو ہے نا یہ آل پاک کے ساتھ یہ بھرپور محبت کرتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ جو ہے نا وعدہ کیا تھا، تو انشاءاللہ یہ وقت کا جو ہے وہ بھرپور لحاظ رکھیں گے، اور کیونکہ ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں نورج سے، ان کو وقت دے دیں، تو آپ تشریف لاتے ہیں جناب حاجی محبوب صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین دل ہے حسین جان ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین سجدوں کی سرزمین ہے حسین زینوں کا آسمان ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین زخموں بڑی کہانی حسین زخموں بڑی جبی ہے حسین عظمت کا آستان ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بوڑھا نہیں جوان ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین ایمان کی جستجو ہے حسین جستوں کی آبرو ہے حسین تنہا تھا کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے حسین کا حوصلہ نہ پوچھو حسین لٹ کر بھی سرخ رو ہے وہ دیکھو فوجوں کے درمیان بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین دل ہے حسین جان ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا کہ ان کو سلام ہے کہ ان بچوں کو جو ہمارا روایتی سٹائل ہے نا اس کے اوپر یہ ان کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں تو ان کا نام ہے جناب محمد ثقیب حسین محمد عدیل ثقیب پہلے تشریف لا چکے ہیں یہ آئیں گے اور یہ منقبت پیش کریں گے اس کے فوراً بعد جناب ہم پروفیسر صاحب کی بارگاہ میں گزارش کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھے دین اسلام سے سبھی کی بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ
کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نہر پر عباس کا بازو نہ یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو وہ نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے وہ نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سہیل خلیل مجددی سیفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں جو آج کا جو موضوع ہے اس کے اوپر ہمیں بتائیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور انشاءاللہ میری قبلہ سید اسد شاہ صاحب سے ابھی فون پہ واٹس ایپ پہ بات ہو رہی تھی وہ کیونکہ ان کا ڈے آف نہیں تھا تو وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کی بھی زیارت کریں گے تو اس سے پہلے میں جناب قبلہ پروفیسر صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھے دین اسلام سے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. I'm not going to ask you, I'm not a profound or a noble speaker. I will just ask you once, which I always ask you, to recite with me the durood upon Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam with your 100% contentment and passion what you have in your heart. And also make sure that we recite the durood upon Rasulullah, his Ahlul Bayt, and his beloved Sahaba Kiram alayhim ridwan. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا نور الله يا أبا الزهراء رضي الله تعالى عنها يا جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويا خاتم النبيين. I have probably about 20-25 minutes, and sometime out of this time span of mine, I normally give 30 seconds to my audience, and I say, and I give you today those 30 seconds. Please, if you can ponder, put your head down, and if you can ponder for 30 seconds. I mean, many of the children, I think they're not even 10, maybe 10, 11 or whatever. But many adults I can see here, alhamdulillah, they're sitting around here. I would like you to ponder for 30 seconds only, then inshallah we'll start the speech, the talk, that who you have lost, who has demised in your family and friends and the people you know you loved, or even just know in the world for the last 10 years. Just ponder for 30 seconds and see who they were, and do you still remember them or you don't? I'll give you 30 seconds and then we'll start inshallah. Just and recite the durood and then just ponder for 30 seconds, including myself, inshallah. So you pondered and you thought who you have lost and who probably you saw 10, 20, 30 years back, but you can't see them anymore in this life, apparently. And many of the people, if they ask this question to very of themselves, probably they will know, they don't even remember a few of their beloved ones, maybe. Maybe they remember them only once in a year time, which is amazing, which is strange on the other hand. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran, فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, that I will only remember those, I'm just adding the word remember, only those who will remember me. Now just ponder on this thing, on this point, that look, how many years roughly you think Sayyidina Imam Ali Muqam, Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu has passed away? Roughly 1400 years ago. But till today we are marking the very of the day with his blessed name, and we are talking about him. We are sending
the salam and salutation upon Rasulullah, and also at the same time we are coupling his blessed name Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu with the blessed name of Rasulullah, and we are saying Ya Hussein as-salam, Ya Hussein as-salam. We still remember you, and we are still sending all the salutations in the blessed court of Rasulullah, also with Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Now I just want to take you know the background a little bit more, because we have been listening from the ulama, from the scholars already. If I ask you, the first question I would like to ask the children in the first place, do you know how many sons Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, the line of Allah and the Rasul radiyallahu anhu, how many sons do you think he had? From Sayyidina Ali al-Murtada and Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha salamullah alayha. How many? Who will tell me? Sorry? 3. MashaAllah. Shah said 3 as well. Indeed. I mean, I just would like to give you a bit of knowledge about this. Sayyiduna Rasulullah alayhi salatu wassalam happened to be in the blessed household of Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha salamullah alayha, when he heard about the first son of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu was born, and he came and he said, okay, bring me my son, and Ya Ali radiyallahu anhu, what is the name you have given to him? And he said, Sayyidina Ali said, Ya Rasulullah alayhi salatu wassalam, I have given him a name as Harb, which means, Harb means war. And Rasulullah alayhi salatu wassalam, immediately he said, La, no, his name will be Hassan radiyallahu ta'ala anhu. So he changed the name immediately. And then when Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu was born, here comes Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wassalam in the blessed household of Sayyidina Ali wa Sayyidatuna Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha salamullah alayha. And he asked the same question again. Bring me my son, Ya Ali radiyallahu anhu. What is the name you have given to him? And he states, same thing. Ya Rasulullah alayhi salatu wasalam, fidaku ummi wa abi. I have given him name al-harb, war. And he said, La, his name will be Hussein radiyallahu ta'ala anhu. And then comes a third prince in the household of Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha, Sayyiduna Ali. And here comes Rasulullah alayhi salatu wasalam asking the same question. Ya Ali, what is the name you have given to my son? Bring me my son. He said, I have given him the name of Al-Harb, the war. He said, La, his name will be Muhsin. Now, where Rasulullah alayhi salatu wasalam, the ulama, they have actually written in the Shara, in the Tafasir, and also in the explanation in the Ahadith, they say Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam gave all these 3 names to his princes. You know from where? From the sons, the blessed sons of Sayyidina Harun alayhi salatu wasalam. Because the name of them, the first son, the eldest one, his name was Shabbar. And it has got the same mother, same ground, which is Hassan. And the second son was, the name is known as Shabbir, which is on the same level, you can say Hussein. And Mushabbir, the third one, and that is Muhsin. If ulama states, they say, if you call it more precisely, the name will be Shabbar, the first one, which is a Hassan, Al-Hassan. Then it was Shubayr, which is a Hussein, and Mushbir, which is Muhsin. So the name, the blessed name of Sayyiduna Imam al-Hasan, al-Hussein, wa Muhsin radiyallahu ta'ala anhum, it came from that root. Now the second question would like to talk to you and would like to engage you in this manner. What do you think Yazid was doing wrong? Why Sayyidina Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu, right at that moment in time
when people are preparing for one of the biggest ibadah of Islam, which is al-Hajj, and he is just moving from Makkah to Mukarramah, he is changing his direction. And just a couple of days before, as the scholar mentioned before me, he is moving towards Karbala. Why he is moving there? Why he is changing his direction, you think? What that Yazid was actually doing right at that time? Why he had to go and leaving everything behind? Although he came from Al-Madinatul Munawwara, all the way from Al-Madinatul Munawwara to Al-Makkatul Mukarramah for performing Hajj, but then he changed his direction and totally went in a different direction, going to Al-Karbala, Al-Kufa. Why do you think he went there? What Yazid was doing there? Anyone who can tell me from the children, please? Anyone? No, Yazid was apparently a Muslim. He was praying, but he was doing something else as well. He was giving the zakat, obligation of Islam. He was fulfilling apparently, but he was doing something else. What he was trying to do? He was trying to dilute this deen, this religion, exactly in the same way as I mentioned to you when I came, I think, a couple of months ago. I said, for example, if you have a can of water which you have fetched, clean, fresh water from faraway land in a desert, and when you're bringing back, you put some contamination, some filth in there. You're trying to make it filthy. Do you like to drink it anymore? No, exactly what he was doing. Yazid, he was apparently praying. And some ulama say he was a Hafiz al-Quran as well. And he was leading the prayer. Okay? He was leading the prayer in Jum'ah as well. And he was doing all those things which people normally do as a Muslim. But he was diluting. He was also trying to bring al-kahl as permissible into the deen as well. Okay, he was doing many other haram things. So that's why, because of the fact he was trying to dilute, he was trying to contaminate this Deen Hanif, the purest of the deen, which came from Sayyidina Adam ala nabiyyina alayhi salatu wasalam to Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam till the day of Yawm al-Qiyamah. He was trying to contaminate that. And I give an example why Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu has to go all the way from Makkah to Mukarramah to Madinah Munawwara to protect this, because if he would have contaminated this deen, till today we would have known any roots, we would have known that what is the right and what is the wrong in the Islam, and we would have just done anything, mixing the right and the wrong, the halal and the haram, and then what would happen? You don't know where you're going. You're not on the Sirat al-Mustaqim. That's why, for example, if you have built this masjid, yeah, and you have built this madrasah, and someone comes and starts breaking it apart, bit by bit, pieces by pieces, brick by brick, and taken away, and you just like sit down here and say, oh, I'm just like reciting my Quran. It's okay, no problem. Do you think it's wise? What will you do? The first thing you should do? You should stop him. You should actually try to do your level best to stop him doing this, because if the masjid is not going to exist anymore, the madrasah is not there anymore, how are you going to worship on earth? How are you going to worship on earth? You did not have your place anymore. Exactly in the same way, this deen of Islam is like a masjid. It's exactly like a masjid. And if you don't protect it, doesn't matter how many times you pray and you preach, you haven't protected the outer periphery of your masjid. How can you actually protect yourself and your deen in the first place? Yeah, exactly. That's what Sayyidina Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu did. And look at the love of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam. And he has actually placed his seal on the love by saying the blessed words about Sayyidina Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. In the blessed court of Allah subhanahu wa ta'ala, he raised his blessed hand. Those hands of Rasulullah alayhi salatu wasalam, which will never come down, that before he brought his blessed hands down after praying, the praise already accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibba man yuhibbu. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, I tell you, and I just ask you in your blessed court with my humbleness that please love this son of mine, Sayyidina Hussain radiallahu ta'ala anhu. And not only that,
I also pray in your blessed quote, Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Arhamar Rahimin, Ya Wahhab, Ya Jawad, Ya Mateen, Ya Qawi, Ya Azizun Hakim. I ask you humbly that not only you love him, but also you love those who love my blessed Prince, Sayyidina Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Yeah? So that's why the message today is very simple. That those people who even after 1400, even 14,000 years afterwards, if they will stand with Ahlul Haq, the people of right, the people of the truth, Allah subhanahu wa ta'ala will make this possible for the people to still remember them after 1400 years and inshallah even 14,000 years. And if you want to be one of those who will be remembered after so many years after your demise or your passing away from this dunya, then you have to stand with Ahlul Haq. And then just want to mention and touch upon the same thing, which, because today we have just the remembrance of Sayyidina Hussein and the people of Karbala, radiyallahu anhum, and also we are touching upon, our Qiblah Babaji, Munir Islam, Sayyidina Alama Maulana Al-Hajj, Professor Munir Ahmed Yusufi Saab, rahmatullahi ta'ala alayh. Why we are remembering in this very moment in time, where we have a very special day. Why? Because he was the one, rahmatullahi ta'ala alayh, who taught us that how to love with Rasulullah alayhi salatu wasalam, how to love with Ahlul Bayt, because he remembered Allah subhanahu wa ta'ala and his beloved people. That's why today, very of the day, we are marking Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala. At the same time, we are not leaving his remembrance apart, we are also remembering him rahmatullahi ta'ala alayhi as well at the same time. That is the only reason. If you want to be exactly in the same way, then you should do this. So, I'm just summing up with last 3 minutes, 2-3 minutes, that what was the main cause of Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu leaving Al-Hajj and going to Karbala, because Yazid was trying to contaminate this deen with his filth. He was trying to mix the halal and the haram. That's why Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala, because he was a leader of all the mankind at the time, that's why he moved from Makkah al-Mukarramah to Al-Kufa. That's why he changed his direction. And remember, just 1 year before this, what was happening? When he was on Hajj, Sayyidina Imam Hussein radiyallahu anhu, he was on Hajj, and people are just going turn by turn, in thousands, in hundreds of thousands, and they are trying to kiss the blessed black stone, which is known as Hajar Aswad. Aswad means black, Hajar means stone, black stone. You know that? Children, I'm talking to you. Do you know the black stone? People kiss it. It's the son of Rasulullah. It came from Jannah. So people kiss it as a part of Umrah and also as a part of Hajj when they do the tawaf, yatuf. People are kissing the black stone that moment in time, and suddenly what happens? People say, oh, leave the space, leave the space, leave the space. What happened? What happened? Oh, Sayyidina Imam Hussein radiyallahu anhu is coming. And people left Blackstone and started kissing Sayyidina Imam Hussein radiyallahu anhu instead. And people said, why you are leaving Blackstone, Hajar Aswad, and you are now started kissing Sayyidina Imam Hussein radiyallahu anhu? And then someone said, he said, because maybe Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam kissed this black stone maybe only once or twice. And can you count how many times Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam has kissed his blessed Prince Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala? That's why we are leaving everything apart, and wallahi, tallahi billahi alaykum, we are seeing that we would love to kiss Sayyidina Imam Hussein more than this Hajar Aswad. And then Quran says, I'll just finish up with the ayah of the Quran Kareem. Quran says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. O my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, tell these people of your ummah that I don't want anything from you, any reward for this irshad, for this preaching, for bringing this light and nur in your life of Islam, this light and nur of Islam which I brought to you. I don't want any compensation whatsoever, any reward from your people of mine, but I want one thing from you. Now this is not Rasulullah
telling the people directly. This is Allah subhanahu wa ta'ala who's commanding him. That, oh my mahbub, my beloved, tell these people that I don't want any compensation from you whatsoever for whatever I have given to you, whatever I have done to you as a favor. But I want one thing. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. I want that you love my people who are of my Ahlul Bayt, the people of my household, radiyallahu anhum. And that's why Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam, by the command of Allah subhanahu wa ta'ala, is just like showing us the way that what we should be doing. Now remember one thing, this word mawadda, which is wadi'at, which means that the love which comes from Allah subhanahu wa ta'ala. So it means that whosoever is loving the Ahlul Bayt, this is a special gift, this is a special sweetness, this is the honey which is given the taste in your tongue, in your heart, by none other but then Allah subhanahu wa ta'ala. That's wadiyat is something special. This is a very special thing which you have to note down. And the last hadith of Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam, which I will finish with, that Rasulullah alayhi salatu wasalam said that this Hassan radiyallahu ta'ala anhu and this Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, both of my princesses, they are actually from the leaders of the paradise. So means if you want to go to Jannah and the leaders of the paradise, you're not loving them, do you think you are worthy of going to Jannah? No. That's my last message, that we have to take the message. If you want to be remembered, not like Yazid. Have you seen anyone who has given their son a name like as Yazid nowadays? After the martyrdom of Sayyidina Imam Hussain. But how many Hussains you see? Khadim Hussain, Mubarak Hussain, Amir Hussain, Ghulam Hussain. So many people you see with the name of Hussain, because people love to give this name, because they know there's a blessing. That's why if you want to be remembered, my brothers and sisters, and everyone who is listening, maybe you're like on the Facebook, remember, then you have to be the Ahlul Haqq, and Ahlul Haqq are Ahlul Bayt, and the blessed Sahaba of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Yeah? And then never try to contaminate. No, on the other hand, like for example, on one side you are praying, on the other side, as Salih Mahmoud was mentioning beautifully, on the other side you are just adopting the fashion of the unbelievers as well. So you are trying to contaminate the Deen. On one side, you are praying, reciting the Quran, listening to the scholars. On the other hand, you are eating haram as well. No, it's not acceptable. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't accept anything, and Allah the Rasul, Allah's Mahbub alayhi salatu wasalam, doesn't accept anything from the people unless it's 100% pure. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़्म-ए हिदायत पेला शम्ए बज़्म-ए हिदायत पेला को सलाम जिसकी माँ फातिमा और नाना नबी जिसकी माँ फातिमा और नाना नबी जिसका भाई हसन और बाबा अली जिसका भाई हसन और बाबा अली जिसका भाई हसन और बाबा अली उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़्म-ए हिदायत पे लाखों सलाम जिनको धोखे से गूफे
سے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کے گھر کو سپرد خدا کر دیا گھر کے گھر کو سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ریت کربل کی رنگین ہوتی رہی خون پیتی رہی خون روتی رہی عقل حیرت سے حیران ہوتی رہی دید محبوب سجدے میں ہوتی رہی ایسے سجدے کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی از پہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول ماں باپ آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں اب انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس کے بعد نمبر ہوگا انشاءاللہ اچھا سر آپ دعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صل عليه إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك اے بلندی والے اچھی شان والے رب ستری خان سے بڑے ہیں اللہ پاک تیرے لیے اسی طرح بڑے عاجز بڑے گناہگار بندے تیرے داکیاں کھوتیاں تیرا ذکر خیر ہوا ہے تیرے محبوب تعریف ہوئی ذکر حسین ہوا ہے اور سرکار منیر احمد یوسف صاحب دی برسی منائی جا رہی ہے یا اللہ پاک جو بھی ذکر اذکار اور عبادات ہوئی ہیں بیانات ہوئے نے اور سرکار تے دوشی پہ بھیجا گیا ذکر حسین ہویا سب تیری بارگاہ چ ادب تحفت پیش کر دے قبول و مقبول فرما کمیاں کوتاہیاں دی معافی فرما کے اس پاک کلام کو اجر عظیم بناؤ اجر عظیم کا ثواب حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی عنہ بارگاہ چ عطیہ تحفت پیش کر دے قبول و مقبول فرما آپ جناب صلی اللہ تعالی وسلم کے سلسلہ اس پاک کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ مائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والد ماجد حدیث تحفت پیش کر دے قبول و مقبول یا اللہ باب جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینا اس خاک کلام سے ختم پار اسواب تمام انبیاء کرام رضی اللہ عنہم طہرات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ عنہم طہرات صحابہ کرام بالخصوص چارہ جاران دے شہیدان کربلا بالخصوص حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی 72 تن جڑے شہیدان کربلا دے شہید ہوئے یا اللہ پاک سب دی بارگاہ ہدیہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سلینا پیش کر دے قبول مقبول یا اللہ آپ جناب صلی اللہ تعالی وسلم صدقے سلینا یا اللہ پاک چاروں صحابہ حضرت علی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سمیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سمیت جتنے بھی صحابہ کرام تشریف لے آئے سب کی بارگاہ اس شام حسین پیش کرتے قبول مقبول فرما یا اللہ آپ جناب صلی اللہ تعالی وسلم صدقے سلینا اس پاک مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی کے رسول چلے گئے بالخصوص اولیاء کرام بالخصوص پیران کی دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ شاہ نقشبند خواجہ معین الدین چشتی جمیل سنید سمیت چاروں سلاسل دے پیرانے کا بار حدیت تحفہ پیش کر دے قبول مقبول فرما اور بالخصوص جناب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سلینا یا اللہ پاک حضرت قبلہ پیر منیر احمد یوسفی رحمت اللہ علیہ حضرت پیر سیف الرحمن رحمت اللہ علیہ اور جتنے بھی پیرانے کمار تشریف لے آئے سب دی بارگاہ ہدیہ تحفہ پیش کر دے قبول مقبول یا اللہ پاک جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سلینا اس ختم پاک کا ثواب جتنے بھی مسلمان یا اللہ پاک مومنات مسلمین مسلمات بچے چھوٹے بزرگ جنہیں سے چلے گئے یا اللہ پاک سب کو صالح ثواب پیش کر دے قبول مقبول بالخصوص حاضرین مجلس دے عزیز و کار و پہن بھائی دوست احباب اساتذہ کرام اور جنہوں سے کوئی ہاتھ اٹھانا لے لیا یا اللہ پاک انہوں نے یا اس محفل پاک اس ختم پاک ثواب سرکار سے صدقے سینے پیش کرنے قبول مقبول آمین تمام روحین دی قبر دی سختیاں تنگیاں زبان دور فرما اور جنت الفردوس تعالی مقام نصیب فرما یا اللہ پاک اس ذکر پاک اس پاک کلام دی برکت ختم پاک دی برکت نہ ساڑھے سارے دے کبیرے سے گناہ فرما
سانو معاف فرما، سارے گھر والے بیوی بچے دوست احباب سب کو جا معافی عطا فرما یا اللہ پاک آئین سوالی تے جاون نہ کھلے یا اللہ پاک جس ولی کامل نے سانو حق درست دکھایا دین دے صدقے سے انہوں نے درجات بلند بالا عطا فرما آپ جتنے جتنے دین دی ڈیوٹیاں پھیلانے سب دی حفاظت فرما سانو سارے بد نظراں بد عقیدے بری صحبت تو بچا دکھاوے والی بات تو بچا حسد بغض تکبر جھوٹ تو بچا یا اللہ پاک ان بزرگاں نے سدا نسل قائم کی توفیق سے فرما جنہیں تیرا انعام ہوا یا اللہ پاک ان تو بچائی انہوں نے غضب تے ذاب ہویا حبیب دے صدقے سے رزق حلال عطا فرما وافر فرما کسر محتاج نہ ہوندی یا اللہ پاک جنہیں بیمار نے کرا ہسپتالاں سب شفائی کو نصیب فرما جنہیں مقروض نے قرض دے بوجھ دبے حبیب دے صدقے سے قرض دی تنگی تے نجات عطا فرما یا اللہ پاک جنہیں کرن بے رونقی میں برکتیں پھیلیاں حبیب دے صدقے سے نہ کرنا چاہوں سکون عطا فرما اور جتنے جتنے تیرے محبوب کے نام لیوا تیرے محبوب دی محفل سے جان دینے یا اللہ پاک کو نہ کرا دی اور آستانیہ دی استشرما دی حفاظت فرما اور بالخصوص قبلہ ساجد یوسفی صاحب دی کاوش ہے مدرسہ اور انہیں خواب ہے کہ اس مدرسے میں مسجد بدل دیتا جائے اور اس دن رات اللہ دے رسول دی محفلہ ہو دیا رہے ذکر اسکار ہوئے نمازہ ہو جمعے ہو یا اللہ پاک اسی خواہش تے کر سکتے ہیں یا اللہ پاک تو اس کو بات کرنا لے تو دلہ چ پانا لے اس جگہ کو قبول کر لے دین اسلام مرکز دین اسلام اس تے قبول فرما لے اور جڑے ساتھی محبت نہ اس محبت کوششاں کر رہے ہیں یا اللہ پاک کو کاوشن قبول فرما کے اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے اجر عظیم عطا فرما اور یا اللہ پاک نیکا دی سنگت عطا فرمائی ہے یا اللہ پاک تے نیکا دی سنگت چی مار یا اللہ پاک دنیا چی جائی تے تیرے محبوب اللہ رنگ لے کے جائی تیرے سونے راضی کر کے جائیے یا اللہ پاک عالم اسلام دی خیر فرما بالخصوص ملک پاکستان دی اندرونی بیرونی سرحداں دی حفاظت فرما نیک صالح قیادت عطا فرما اور جڑے سارے ملک نو سازشاں کر رہے ہیں یا اللہ پاک تو انہوں نے دیل پار فرما یا اللہ پاک جڑی طاقتاں ساڈے ملک نو کمزور کر رہی ہیں یا اللہ پاک تو تیرے بزرگاں نے فرمایا سی کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا یا اللہ پاک کو مقصد واسطے حاصل ہوا ہے سیا آج جو بیرونی طاقتاں مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ بنا اور یا اللہ پاک اس ملک کی بھی خیر فرما جتنے تے مسلمان واسطے ہیں بالخصوص فلسطین کشمیر بوسنیا افغانستان جتنے تے مسلمان ظلم و زیادتی سب دی بہت یا اللہ پاک ساتھی محبت نہ لائے نے جنہ جنہ ساتھی نے محبت نے اس محفل چ لنگر چ حصہ پایا جو خدمتاں کیتیاں جو سروساں دتیاں یا اللہ پاک جو خدمت کر رہے ہیں یا اللہ پاک تو سب دی خدمتاں قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرما یا اللہ پاک محبتاں شرما قائم قائم فرما جنہ ساتھیاں نے محبتاں بیٹھے نے جو نیک حاجات بیٹھے لے کے بیٹھے نے جو بھی حاجات لے کے بیٹھے نے کوئی کم دے بارے پریشان ہے کوئی رزق دے بارے ہو کوئی بیمار ہے کوئی کسی کی کوئی مصیبت ہے یا اللہ پاک تو سب دی دلہ دی آئیتا جان دے مولا سچیا آئین سوالی دے جاون نہ خالی ہی دے صدقہ وسیلہ یا اللہ پاک اس مبارک دن ایام شہیدان کربلا دے قدمہ دے فیض تلے صدقے یا اللہ پاک سب کی نیک حاجات دنیا آمین اول خیر آخر خیر صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقی وزیرت فرشی سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین